اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیغام قرآن کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ خوبصورت پروگرام روزانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج 8ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوگا۔ آیت نمبر 111 تا 140 کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کرتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت ہوتی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں القاء کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے، سو آپ انہیں اور ان کی افترا پردازیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور تاکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل خوشنما باتوں کی طرف مائل ہوں اور ان کو پسند کریں اور ان برائیوں کا ارتکاب کرتے رہیں جن کا وہ ارتکاب کرنے والے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور انصاف کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ یہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، سو اے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے پوری ہوگی،
اس کے احکام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اے مخاطب، اگر تو زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ بے شک آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوگا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ حالت اضطرار کے سوا جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل اللہ نے تمہیں بتا دی ہے، اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہی پھیلاتے ہیں، اور بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور کھلا گناہ اور پوشیدہ گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو عن قریب ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور اس ذبیحہ کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بے شک اس کو کھانا گناہ ہے، بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور ان سے نکل نہ سکتا ہو۔ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنا دیا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کرے، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف اپنے ساتھ فریب کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی مثل دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے. اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت کو رکھے گا. ان قریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا کیونکہ وہ فریب کاری کرتے تھے. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس میں گمراہی پیدا کرنا چاہے اس کا سینہ گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے گویا وہ مشقت سے آسمان پر چڑھ رہا ہے. اسی طرح اللہ ان لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ آپ کے رب کا پسندیدہ سیدھا راستہ ہے. ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تفصیل سے آیتوں کو بیان کر دیا ہے. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا کارساز ہے کیونکہ وہ نیک کام کرتے تھے. وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. اور جس دن وہ اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا اے جنات کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب ہمارے بعض لوگوں نے بعض سے ناجائز فائدے اٹھائے اور ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. اللہ فرمائے گا دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو مگر جسے اللہ چاہے بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا خوب جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور ہم اسی طرح بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں کیونکہ وہ معصیت کے کام کرتے تھے. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور اب انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ یہ گواہی اس وجہ سے لی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے، درا حال یہ کہ ان میں رہنے والے شریعت سے بے خبر ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور آپ کا رب ہی مستغنی رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح تم کو دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ بے شک جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ آپ کہیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، سو تم ان قریب جان لوگے کہ آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا، اور بزوں میں خیش یہ کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے، سو جو حصہ ان کے شرکاء کے لیے ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکاء کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو آپ ان کو اور ان کی افترا پردازیوں کو چھوڑ دیجئے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور انہوں نے کہا یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہیں، ان کو وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے۔ یہ پابندی ان کے ذوم باطل میں ہے، اور بعض مویشیوں پر سواری حرام کی گئی، اور بعض مویشیوں پر یہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ پر افطرا کرتے ہوئے وہ عن قریب ان کو ان کی افطرا پردازیوں کی سزا دے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ اور انہوں نے کہا جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو اس میں مرد اور عورتیں سب شریک ہیں۔ وہ ان کی من گھڑت باتوں کی عنقریب سزا دے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا، بہت جاننے والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک ان لوگوں نے خسارہ پایا جنہوں نے حماقت اور جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر افطرا پردازی کر کے اس کو حرام قرار دیا۔ بے شک یہ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تلاوت قرآن کریم سے فیضیاب ہو رہے تھے آپ اور ہم سب۔ الحمدللہ 8ویں پارے کی آیات بینات تلاوت کی گئی۔ آئیے اس کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں پارہ سورہ انعام آیت نمبر 111۔ اس پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہاں پر ایک خاص رویہ اور کفار کی ایک خاص صفت کو ذکر کیا گیا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں تفہیم کے لیے، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں تردید کے لیے۔ کچھ لوگ نشانیاں دیکھ کے منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مسلسل تردید کرتے ہیں، اور سوال کا مقصد کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے اعتراض اور تنقید کرنا۔ یعنی وہ یہ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ چاہے ہمیں کسی بھی سوال کا جواب مل جائے، دلیل مل جائے، برہان مل جائے، ماننا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اس رویے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا اور فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر تمام کے تمام ملائکہ کو نازل کر دیں، حاضر کر دیں ان کے سامنے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے بات کرنے لگے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہم ان کے سامنے تمام کی تمام نشانیاں، ہر چیز ان کے سامنے پیش کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ماننا نہیں ہے، اس کو چاہے کتنے دلائل دے دو، قرائن دے دو، نشانیاں بتا دو، وہ نہیں مانے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایسے لوگ کہ جو اس لیے سوال ہی نہیں کرتے کہ انہیں تفہیم حاصل ہو، ہدایت حاصل ہو، ان کو پھر ان کی فرمائش کے مطابق نشانیاں دینا، جواب دینا، دلائل دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ ان کے سوال کا کوئی فائدہ ہے، نہ ان کو دیے ہوئے جواب کا کوئی فائدہ ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بحث نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ یہ بڑی اچھی اور بڑی اہم بات بتائی گئی ہے
کہ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں جن اور انس میں سے شیاطین یعنی نافرمان، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے دشمن اور مخالفین نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء کرام جب آتے ہیں تو ان کی دعوت سچائی کی ہوتی ہے، ان کا پیغام حق اور صداقت اور راستی کا ہوتا ہے۔ تو جب وہ سچائی کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچائی کو عام کرے، تو کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو گمراہیت اور جھوٹ کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے اس مشن اور مقصد پر ٹھیس لگتی ہے۔ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شخص سچائی کی دعوت دے رہا ہو اور اس کا ایک بھی مخالف نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی شخص دعوت دیتے ہوئے ان لوگوں کی رعایت کریں جو باطل ہیں۔ اگر باطل کی رعایت کی جائے گی تو وہ مخالفت نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص حق اور سچ کو بے باک ہو کر پیش کرتا ہے تو بالکل اسی طرح جو گمراہیت کے ٹھیکیدار ہیں ان کو ٹھیس پہنچے گی، وہ مخالفت کریں گے، یہ بات طے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انس میں سے بھی نافرمان لوگ دشمنی کرتے ہیں، جن میں سے بھی کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان آیا جو جنات میں سے تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں متکبرین آئے، اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے مقابلے میں مختلف جبار آئے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل آیا، یہ کون تھے؟ ابو لہب آیا، یہ کون تھا؟ عتبہ آیا، یہ کون تھا؟ یہ سارے وہ شیاطین الانس تھے، یہ وہ نافرمان لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ ان کے مشن پر، ان کے مقصد پہ زد پڑی تو وہ عدوًا اور دشمن بن گئے۔ تو یہ بات طے ہے کہ جب اس میں ایک طرح کا میسج بھی ہے، کوئی شخص، کوئی مبلغ اگر نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اگر رکاوٹ آتی ہے، کوئی دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچائی کی دعوت دے رہا ہے، اس میں باقاعدہ یہ ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ یہ کرتے کیا ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو سرگوشی کرتے ہیں اس نبی اور اس ہادی کے متعلق، اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے خلاف چاروں طرف سے ایک منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اللہ چاہے تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یا مشیت یا مصلیت یہ تھی کہ جہاں نیکی کے بڑے بڑے، حق اور صداقت کے بڑے بڑے امام آئیں، بڑے بڑے انبیاء آئیں، تو اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں روکنے والے بھی آئیں۔ لیکن سورج کی روشنی کا پتہ کب چلتا ہے، اس کی اہمیت کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب اندھیرا آئے گا۔ پیاس کی شدت کا یا پانی کی قدر کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب پیاس ہوگی، پیاس لگے گی نہیں تو پانی کی قدر اور اہمیت کیسے پتہ چلے گی؟ اسی طریقے سے نیکی کی جو ایک تاثیر ہے، نیکی کی جو پاور ہے اور انبیاء کرام کی جو دعوت ہے، اس کا حسن سامنے آئے گا جب اس کے مقابلے میں کوئی نمرود یا فرعون یا کوئی رکاوٹ آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں چاہتا تو ان کو نہ پیدا کرتا، ان کو روک لیتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حضور علیہ السلام سے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جس گمراہیت میں یہ مبتلا ہیں، جس بناوٹ میں مبتلا ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ تو یہ بڑے پیارے انداز میں یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک نیکی کی دعوت کا اور جو دائی ہے ان کے لیے ایک تسلی بخش میسیج دیا، اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بڑی زبردست بات ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر آپ پیروی کرتے رہو گے ہر ایک کی، تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ زمین پہ کتنے ایسے پھر رہے ہیں جو گمراہیت کی دعوت دے رہے ہیں، کتنے ایسے پھر رہے ہیں جو گمراہیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ لوگ نہیں پیروی کرتے ہیں مگر فقط گمان کی اور اٹکل پچکو کی۔ یعنی ایسے کئی لوگ ہیں جو فقط گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض اپنے خیال سے خود ساختہ باتیں بناتے ہیں اور نظریات پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کچھ نہیں کرتے مگر گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی کثرت سے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے وہ گمراہ کر دیں گے۔
گویا کہ جگہ جگہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس قرآن کو، وحی کو، حق اور صداقت کو چھوڑ کر اپنے خیالات کی دعوت دیتے پھرتے آتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ آئے، کئی فلسفی آئے، کئی لوگ آئے جو اپنے نظریات کی پرچار کرتے رہے، اور پھر کچھ عرصے بعد نیا فلسفی آیا، اس نے تباہی پھیر دی، اس نے ایک اور نظریہ دے دیا، پھر قوم ان کے پیچھے لگ گئی، پھر اس کی جب نظریے کی وجہ سے برائیاں آئیں، تباہیاں پھیلی، تو پھر ایک نئی فکر آ گئی۔ اس طرح لوگ آتے رہے، فکر دیتے رہے، مگر کسی کو بھی اپنی دعوت پر تیقن حاصل نہیں تھا۔ اگر کوئی چیز برہان تھی، دلیل تھی، حق اور صداقت پر مبنی تھی تو وہ قرآن تھا، کیا بات، وہ قرآن تھا۔ کیا کہنا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ یہاں پر اس مقام پہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان لوگوں کو جن کو نہیں ملی، جو مومن ہیں اور جو کافر ہیں، ان کا فرق بیان کیا کہ وہ ایک دوسرے کے مثل نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو مردہ تھے پھر ان کو ہم نے زندہ کر دیا، یعنی کافر کو میتن سے تعبیر کیا اور ایمان کو حیات سے تعبیر کیا۔ وہ جن کو ایمان کی دولت نہیں نصیب ہوئی تھی، پھر جب ہم نے ان کو نور ایمان عطا کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر جب ہم نے اس کو نور بنا دیا، اس نور کو لے کے لوگوں میں چلتا تھا، لوگوں میں پھرتا تھا، جس سے لوگ ہدایت لے رہے تھے۔ کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہیت میں بھٹک رہا ہے، ہرگز نہیں۔ جس میں سے وہ خود نہیں نکل سکتا؟ تو وہ تو کفر میں مبتلا ہے، وہ تو گمراہیت میں مبتلا ہے، وہ کبھی اس کی طرح نہیں ہو سکتے جو نور ایمان سے منور ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کافر کو مومن پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ قرآن کی اس آیت سے قرآن باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی مثل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی ایک پیاری مثال اور یہاں پر مومن اور کافر کی بتائی تھی، اب ہدایت اور گمراہیت کے درمیان فرق کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ہدایت کیا ہے، گمراہیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ رب العزت جس کو ہدایت عطا فرماتا ہے اس کو شرح صدر عطا کرتا ہے، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھو حضور سے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کو ہدایت دیتا ہے نا تو اس کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر سے تنگی کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر کسی کو گمراہیت کی طرف مائل کر دیتا ہے تو فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ گمراہیت جو ہے اس کے اندر تنگی پائی جاتی ہے، یعنی جو گمراہ ہوگا اس کی سوچ کنزرویٹو ہوگی، بہت تنگ نظر ہوگا، اور جو ہدایت پر مبنی ہوگا اس کی سوچ وسیع ہوگی، آفاقی اور عالمگیریت ہوگی۔ اور اس مثال کو قرآن نے جس کمال کے ساتھ، صداقت کے ساتھ تنگی کو بیان کیا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے قرآن کے اعجاز پر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا دل اس طرح تنگ ہو جاتا ہے کَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی طرف، بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ رئیس بھائی آپ نے بھی بلندی کی طرف سفر کیا ہے جہاز میں، جتنا آپ بلند ہوتے جائیں گے آکسیجن کم ہوتی جائے گی اور آپ کو باقاعدہ آکسیجن کی ضرورت پڑے گی۔ بالکل اسی طرح بندہ جب گمراہیت کی طرف جاتا ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ جس طرح بلندی کی طرف جاتے 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 آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اس طرح گمراہ شخص کی پہچان یہ ہے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا عمل، اس کا زاویہ نگاہ تنگ ہو جاتا ہے، وہ تنگ نظر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ واضح ہیں، بہت زیادہ کمپریہنسو ہیں، بہت زیادہ وسعت کے ساتھ ہیں، لچک کے ساتھ ہیں، فلیکسیبل ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہدایت کی بات کرتا ہے، اسلام فطرت کی بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، 8واں پارہ سورہ انعام آیت 111 تا 140 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ مفتی صاحب نے ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت آسان الفاظ میں اس کی تفسیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ARYQ TV کی اس کوشش کو، یعنی کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو
لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے جو کوشش ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔